سکھایا، اور جس وقت حضور مجھے تشہد سکھا رہے تھے اس وقت میں حضور سے مصافحہ کر رہا تھا، اور مصافحے کی کیفیت یہ تھی کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا۔ کسی کا ہاتھ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کب ہوگا؟ جب دو ہاتھ سے مصافحہ کریں گے یا ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور کے دو ہاتھوں کے بیچ میں میرا ہاتھ تھا۔ بخاری کی حدیث تو کہہ رہی ہے کہ مصافحہ دو ہاتھ سے، کتنے ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ دو ہاتھ سے، یہی سنت ہے۔ کوئی خاص دین ہے؟ نماز وتر کی رکعت کتنی ہے؟ نماز وتر کی آخری رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ نماز وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ایک ہی پرچے میں 4-5 سوال ہیں۔ نماز وتر کی رکعت کتنی؟ یہ ایک سوال ہے۔ نماز وتر کی رکعت 3 ہے۔ کتنی ہے؟ 3 ہے۔ اب آپ سے کہیں گے 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ تو نہیں پڑھتے 11؟ دیکھا آپ نے کسی کو 11 رکعت وتر پڑھتے ہوئے؟ 1 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں وتر کی نماز 3 ہی رکعت ہے، 3 سے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ وہ جو بعض روایتوں میں زیادہ بتایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضور تہجد کے بعد وتر پڑھتے تھے، تو صحابی نے حضور کی تہجد کی نماز وتر اور سمیت جوڑ کر بتا دی کہ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر 11 ہو گئے، یہ سمجھے وتر ہی 11 پڑھے۔ وہ کہتے ہیں نا بغیر فقہ کے جب حدیث کو سمجھیں گے تو ایسے ہی الٹے کام کریں گے، الٹا سمجھیں گے۔ 3 رکعت وتر یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں دلیل دے دوں، بخاری شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت وہ ہے جسے یہ خود پیش کرتے ہیں۔ رمضان آئے گا نا جب، تو رمضان میں آپ کو یہ حدیث سنائیں گے۔ آپ تراویح 20 رکعت پڑھیں گے یا آپ کو حدیث سنائیں گے، تراویح 8 رکعت، آپ کہیں گے حدیث سناؤ، کہیں گے بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 رکعہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر، اور یہ تہجد اور تراویح ایک ہی ہے۔ یہ رمضان میں آپ کو حدیث سنائیں گے، آپ انہیں یہ رمضان کے بعد بھی سناؤ، رمضان سے پہلے بھی سناؤ حدیث، اور آپ انہیں بتاؤ کہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ کتنے؟ وہی حدیث جو آپ کو سنائیں گے، اسی حدیث کے اندر آخر میں لکھا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے ہمیشہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول وتر کا کتنا تھا؟ 3 رکعت کا۔ دوسرا سوال ہے نماز وتر کی آخری رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ حضور کی 3 رکعت وتر تھی، اور یہ بات اتنی مشہور ہے کہ صحابہ نے یہاں تک بیان فرما دیا حضور پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھتے، دوسری میں کون سی پڑھتے، تیسری میں کون سی پڑھتے۔ کئی صحابہ کی روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ صحابی حضور کی صورتیں بھی بیان کر رہے ہیں، 3 صورتیں بیان کی ہیں، تو 3 رکعت تھی جبھی تو 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں 7 تھی تو 7 صورتیں بتاؤ کون کون سی پڑھتے تھے؟ پھر ہم کہتے 3 رکعت پڑھتے تھے، ہم بتا رہے ہیں 3 صورتیں پڑھتے تھے حضور، یہ صورتیں پڑھتے تھے، حدیث سے بتا رہے ہیں۔ تم کہتے ہو 3، 7 اور 11 پڑھتے تھے، تو بتاؤ 11 رکعتوں میں کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھتے تھے، اور آخری رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ نماز وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے یا ہاتھ باندھ کر؟ صحیح طریقہ حدیث سے دلیل سے بتائیں۔ دیکھیے نماز کے اندر چاہے وتر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، نماز کی حالت میں دعا کرنا یہ تو ثابت ہے، دعا کرنی چاہیے۔ نفل نمازوں کے اندر حضور سے سجدے کے اندر بھی دعا کرنا ثابت ہے، رکوع میں بھی دعا کرنا ثابت ہے، قاعدے میں تشہد میں بیٹھ کر بھی دعا کرنا ثابت ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے نماز کی حالت میں۔ تو جب ہم وتر پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں ہے یا نہیں؟ دعائے قنوت ہم بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہاتھ اٹھا کے نہیں پڑھتے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں نماز ہو گئی،
نماز سے آپ فارغ ہو گئے، اب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ نماز کے علاوہ حالت میں حضور سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے، نماز کی حالت میں نہیں۔ جو لوگ نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں ان کے پاس کسی طرح کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے یہاں یہ اعلان کیا تھا کہ صحیح نہ ملے تو ضعیف دکھا دو، ضعیف بھی چل جائے گا، لیکن ضعیف بھی کوئی نہیں دکھا سکتا۔ نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھنے کی ضعیف حدیث بھی اگر کوئی دکھا دے تو ہم اسے بھی انعام دیں گے انشاءاللہ۔ ضعیف حدیث بھی کوئی لیا ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے طریقہ بنا لیا، بس عربوں میں دیکھ دیکھ کر آئے، جیسے وہ کر رہے ویسے کرنا شروع کر دیا اور کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں اور کبھی کبھی نماز جنازہ بلند آواز ذہنی آواز سے پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، چھوٹے جواب۔ حضور نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت کے اوپر نماز پڑھو تو اس کے لیے صرف دعا کرو۔ یعنی یہ جو نماز جنازہ جسے ہم بولتے ہیں یہ اصل میں نماز نہیں ہے، اسے حکماً نماز بول دیتے ہیں، حقیقت میں یہ صرف دعا ہے۔ نماز کے اندر تو رکوع بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے، تحیات بھی ہوتا ہے، اس میں نہیں ہے نہ رکوع نہ سجدہ نہ تحیات، اس میں تو بس کھڑے ہیں نیت باندھ کے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ میت کے لیے مغفرت کی دعا کا نام نماز جنازہ ہے۔ حضور بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں خالص دعا مانگو میت کے لیے مغفرت کی جب جنازے کی نماز پڑھو۔ اور دعا مانگنے کا جو طریقہ بتایا گیا حدیث میں، حضور نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، یعنی ثنا کرو، ثنا پڑھو، ثنا کا مطلب اللہ کی تعریف۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس کے بعد اپنی بات اللہ کے سامنے رکھو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح ہم لوگ جنازے کی نماز میں دعا مانگتے ہیں، پہلی تکبیر کہیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ سلام، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ نماز جنازہ کے اندر ثنا کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ثنا مشہور ہے، سب لوگوں کو یاد ہوتی ہے، نماز میں بھی پڑھتے ہیں لوگ، جنازے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ثنا ہو، قرآن کی آیت حدیث کی کوئی دعا جس میں اللہ کی تعریف ہو، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ میں یہ متعین نہیں کہ یہی ثنا پڑھنا ہے، تو پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد دوسری تکبیر اللہ اکبر، درود پڑھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تیسری تکبیر اللہ اکبر، اب میت کے لیے استغفار کرو، معافی مانگو اللہ سے، میت کی مغفرت کی دعا۔ یہ نماز جنازہ ہے۔ اس میں قرآن کی تلاوت کہاں سے آ گئی بھائی؟ اس میں کہاں سے قرآن کی تلاوت آ گئی؟ اب کیا آواز سے پڑھنا چاہیے اور جہری نماز سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، بہت سے سورت بھی پڑھتے ہیں، صرف سورہ فاتحہ نہیں سورت بھی پڑھتے ہیں بہت سے۔ پہلی بات تو آپ حضرات میں بہت سے عمرہ کرنے اور حج کرنے گئے ہوں گے، آپ حضرات کو یہ حرم کے اور عرب کے مسئلے بتاتے ہیں، سعودی عرب سے دین آیا ہے، وہاں اوریجنل دین ہے، وہاں یہ کرتے ہیں، آمین بولتے ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے؟ وہاں حرم شریف کے اندر جو جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، آپ نے کبھی کسی نے، حالانکہ ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے وہاں، کبھی کسی نے وہاں دیکھا امام جنازے کی نماز میں آواز سے پڑھ رہا ہو؟ دیکھا؟ پھر یہاں سعودی عرب غلط کیسے ہو گیا جب دین اصلی وہاں سے آیا ہے؟ یعنی اپنی مرضی کا دین بنا لیا۔ سعودی عرب کی کوئی بات اچھی لگے گی، ہماری پسند آئے گی تو ہم دوسروں کو بتائیں گے اوریجنل دین سعودی عرب سے آیا ہے، اور جہاں سعودی عرب ہمارے خلاف پڑے گا ہم اسے بھی چھوڑ جائیں گے۔ دیکھیے میں نے بتا دیا، عرض کر دیا کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت نہیں ہے، وہ قرات ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی، ہمارے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا، یہ لکھا ہے کہ حضور نے حکم دیا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، ثنا ہے۔ کوئی آدمی سبحانک اللہم پڑھنے کی بجائے اگر پہلی تکبیر میں آہستہ آواز سے الحمدللہ رب العالمین پڑھے ثنا کی نیت سے، کہ ثنا کا حکم دیا اللہ کی تعریف کا، اور میں سورہ فاتحہ میں اللہ ہی کی تعریف ہے وہی تعریف بیان کر رہا ہوں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن قرات کی نیت سے، کہ جیسے نماز میں قرات ہوتی ہے اس طرح جنازے میں بھی قرات ہو، اس نیت سے نہیں پڑھنی چاہیے۔ آخری سوال ہے، جنازے کی نماز میں جو نیت کرتے ہیں اس کی قرآن اور حدیث سے دلیل دیجیے۔
بھائی نیت کرنے کی تو میں نے دلیل دے ہی دی ہے، باقی ہمارے یہاں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جنازے کے اندر اور عیدین کے اندر یہ جو اعلان کروائے جاتے ہیں نا، ایسے نیت کرنی ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ اعلانات نہیں ہونے چاہیے۔ نیت تو کرنی پڑے گی، نیت کے بغیر تو کوئی عمل قبول